تارک قرآن ہوں میں ناسی فرمان ہوں، تارک قرآن ہوں میں ناسی فرمان ہوں، حامی شیطان ہوں میں باغی رحمان ہوں۔ تارک قرآن ہوں میں ناسی فرمان ہوں، حامی شیطان ہوں میں باغی رحمان ہوں۔ اسلام سے بیزار فروختہ ایمان ہوں، رسوائے زمانہ۔ اسلام سے بیزار فروختہ ایمان ہوں، رسوائے زمانہ ذلت کا ایک نشان ہوں۔ آری ہوں حیا سے خود کو کہتا مسلمان ہوں، آری ہوں حیا سے خود کو کہتا مسلمان ہوں۔ کبھی دنیا پر تھا راج، اب عبرت کا ایک نشان ہوں۔ اپنا گھر دھوپ میں غیروں کا سائبان ہوں، کیا میں مسلمان ہوں، خود پر سوالیہ نشان ہوں۔ السلام علیکم ایوری ون، میں آپ سے مخاطب محمد عمران، آپ دیکھ رہے ہیں عمران کھرل آفیشیل پوئٹری۔ سب سے پہلے تو یہ عرض کر دوں کہ یہ اشعار کسی فرد واحد کو سامنے رکھ کر نہیں کہے گئے، اور نہ ہی یہ اشعار کسی اور کے لیے کہے گئے، بلکہ زیادہ تر کوشش ناچیز کی یہی ہوا کرتی ہے کہ تمام الفاظ کا رخ اپنی طرف کروں۔ حتی الامکان یہی کوشش ہوا کرتی ہے کہ تنقیدی الفاظ کم سے کم ہوں، نہ ہونے کے برابر، اگر ہوں بھی تو اس کا رخ خود میری ذات کی طرف ہو۔ میں خود اپنے کیے کا ذمہ دار ہوں، کسی دوسرے کا نہیں۔ تو یہ تمام تر الفاظ جو ہیں یہ میں نے اپنے لیے کہے ہیں، اور آپ ویور میں سے اگر کوئی یہ کہے کہ یہ الفاظ میرے لیے بھی ہو سکتے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ، لیکن بہرحال یہ الفاظ جو ہیں یہ اپنی ذات کے لیے کہے ہیں، کیونکہ میں بھی ایک مسلمان ہوں اگرچہ برائے نام ہوں۔ تو یہ الفاظ خود میں نے اپنے لیے کہے کہ تارک قرآن ہوں۔ تارک یہ عربی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے چھوڑنے والا، چھوڑنے سے ماخوذ ہے یہ۔ اور نسا ینسی یہ بھی عربی کا ایک لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے بھولنا۔ تارک قرآن کو چھوڑ چکا ہوں، اس پر عمل کرنے کو چھوڑ چکا ہوں۔ ناسی فرمان اللہ رب العزت کے احکام کو بھلا چکا ہوں۔ اور آگے حامی شیطان ہوں میں باغی رحمان ہوں۔ اپنے اعمال، اپنے طور طریقے یہ شیطان کی حمایت والے ہیں۔ یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ تمام کے تمام الفاظ یہ میرے لیے ہیں، میری ذات کے لیے ہیں، لیکن ہم میں سے ہر ایک اپنے گریبان میں جھانک سکتا ہے۔ اس کی تو سب کو اجازت ہے، معذرت کے ساتھ اس کی سب کو اجازت ہے کہ ہم جس معاشرے میں جی رہے ہیں، جس دور سے گزر رہے ہیں، پرفتن دور سے گزر رہے ہیں، تو شاید ہی کوئی اس کیٹیگری سے بچتا ہوگا۔ البتہ میں کسی کو نشانہ نہیں بناتا، میں تو اپنی ذات کو مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ باغی رحمان ہوں، حامی شیطان ہوں، میں باغی رحمان ہوں، شیطان کی حمایت کرتا ہوں۔ العیاذ باللہ علی الاعلان نہیں، لیکن اپنے اعمال سے، اپنے طور طریقوں سے، اپنے حرکات و سکنات سے۔ کوئی یہ کہے کہ شیطان کی حمایت کیسے اور کیوں کر ہو سکتی ہے، تو بھائی ہم جو اللہ رب العزت کے احکام پورے نہیں کر رہے ہوتے تو وہ شیطان کی حمایت ہی ہے۔ جب ہم اللہ رب العزت کے حکموں کو پس پشت ڈال رہے ہوتے ہیں تو یہی شیطان کی حمایت ہے۔ جب ہم اللہ نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے ہم نہیں کر رہے، یہی شیطان کی حمایت ہے۔ جن چیزوں سے روکا ہے ان سے نہیں رک رہے تو یہی شیطان کی حمایت ہے۔ شیطان کی حمایت کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم
شیطان کے ساتھ شیطانوں کی صف میں جا کے کھڑے ہو گئے، نہیں۔ قیامت کے دن شیطان تو یہ کہہ کر آزاد ہو جائے گا کہ اے اللہ میں نے تو اس کے دل میں صرف خیال ڈالا تھا، کرنے والا تو یہ خود تھا، میں نے دل کے اندر اس کے وسوسہ ڈالا تھا، جتنی اے رب العزت جتنی تو نے مجھے طاقت دی تھی اسی طاقت کو بروئے کار لا کر میں نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا تھا، کیا تو اس نے خود ہے، اس کی ذمہ داری مجھ پر کیوں؟ وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی۔ کل قیامت میں تو وہ یہ کہہ کر اپنا پیچھا چھڑا لے گا ہم سے کہ میرا ان پر کوئی زور نہیں تھا، دعوتکم میں نے محض ان کو دعوت دی تھی، دل میں خیال ڈالا، دل میں وسوسہ ڈالا، فاستجبتم لی، انہوں نے تو دیری نہیں کی، یہ تو جیسے پہلے ہی تیار بیٹھے تھے تیری نافرمانی کے لیے، تو انہوں نے آڑے ہاتھوں لیا میری اس دعوت کو اور تیری نافرمانی پر اتر آئے۔ تو حامی شیطان کا یہ مطلب ہے۔ باغی رحمہ جب شیطان کی حمایت ہو گئی تو اللہ رب العزت سے بغاوت تو لازم ہے، شیطان کی حمایت کو اللہ رب العزت کی بغاوت لازم ہے۔ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک طرف شیطان کی حمایت ہو لیکن اللہ رب العزت کی بغاوت نہ ہو رہی ہو، ہمارے خالق اور مالک سے بغاوت نہ ہو رہی ہو۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے ٹکراؤ میں ہیں، ایک دوسرے کے اگینسٹ ہیں، ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔ تو حامی شیطان ہوں میں باغی رحمان ہوں۔ آگے اسلام سے بیزار فروختہ ایمان۔ فروختہ فارسی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے بیچنا۔ اسلام سے بیزار فروختہ ایمان ہوں۔ اسلام سے بیزاری کا کیا مطلب ہے؟ ہم میں سے شاید ہی کوئی اس سے بچتا ہو۔ اسلام سے بیزار، جب ہمیں کوئی کسی نیکی اور کسی خیر کا حکم دیتا ہے تو ہم جس ناگواری کا اظہار کرتے ہیں، الامان والحفیظ، یہ تو اوپر والے کی شان ہے کہ اس نے اپنی غفاری کی چادر، اپنی رحمت کی چادر سے ہمیں بخشا ہوا ہے، معاف کیا ہوا ہے، مہلت دے رکھی ہے۔ ورنہ اگر کوئی دروازہ بجاتا ہے آ کر اور کہے کہ بھائی مسجد میں آ جاؤ نماز کے لیے، سمجھ گئے ہو کون آتا ہے؟ اگر کوئی آ کے کہتا ہے کہ بھائی گھر میں جتنے مرد ہیں ان سے کہہ دو کہ آج مسجد میں ضرور آنا، تو کیسا پیچھا چھڑاتے ہیں ہم، کیا کیا طریقے ہم اختیار نہیں کرتے ان سے بچنے کے لیے۔ یہ کیا ہے؟ اسلام سے بیزاری۔ ہم اسلام پر چلنا ہی نہیں چاہتے، ہم یہ گوارا ہی نہیں کرتے کہ ہم کسی اسلام کے دین کے، اللہ اور اس کے رسول کے کسی حکم کو پورا کر دیں۔ حتی الامکان ہم بچنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ اسلام سے بیزار فروختہ ایمان ہوں، ایمان کو بیچے ہوئے، ایمان کو بیچے ہوئے۔ ذرا سی بات پر ایمان بک جاتا ہے۔ ایمان اتنا بے قیمت ہو گیا آج کے زمانے میں کہ اگر مجھے کوئی کہتا ہے کہ بھائی میں نے یہ کام کیا ہے، یہ چند ٹکے رکھ لو اور اس بات کو یہیں دبا دو، تو شاید میں تیار ہو جاؤں، چند ٹکوں کے عوض میں اپنا ایمان بیچ دوں، اپنے دین کو، اپنے اسلام کو چند روپوں کے عوض بیچ ڈالوں۔ اسلام سے بیزار فروختہ ایمان ہوں۔ رسوائے زمانہ ذلت کا ایک نشان ہوں۔ رسوائے زمانہ، آج کا مسلمان جو ہے وہ دیگر اقوام کی نظروں سے گر چکا ہے۔ جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی عرض کیا
کہ اسلام آج بھی انہی خصوصیات کے ساتھ قائم اور دائم ہے۔ ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ میں اس اسلام پر چلنے والے ان ہستیوں کی طرح نہیں رہا، میں ان جیسا ایمان نہیں لا سکا، اسلام پر ان جیسے وہ لوگ چلے جیسا ان لوگوں نے اسلام پر چل کے دکھایا، یہ نہ کر سکا۔ یہ رسوائے زمانہ، ذلت کا ایک نشان ہوں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دین کو اپنا کر قدامت پسندی میں چلے جائیں گے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دین پر عمل کر کے جو ہے وہ پرانے ذہن کے حامل لوگوں میں ہم شامل ہو جائیں گے۔ نہیں، دنیا اور آخرت کی ترقی جب اللہ رب العزت نے یہ فرما دیا کہ دنیا اور آخرت کی ترقی اسی کے اندر ہے، تو ختم بات، 100 باتوں کی ایک بات، اب کامیابی اسی میں ہی ملے گی۔ اگر نہیں تو پھر رسوائے زمانہ، ذلت کا ایک نشان بن کر رہ جائیں گے ہم۔ پھر ہمیں دنیا میں رسوا اور ذلیل ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ ہم اگر یہ دیکھیں کہ لوگ غیر مذہب، غیر قومیں، وہ جس طریقے سے ترقی پذیر ہو رہی ہیں، ترقی کے راہ پر گامزن ہیں، ہم بھی ان کے نقش قدم پر چلیں؟ نہیں، ان کا ایک اپنا نہج ہے، ان کا ایک اپنا طریقہ ہے۔ ہم اپنا اگر ماضی دیکھیں تو اسلام پر چلنے والوں نے ترقی کی جن منازل کو چھوا وہ ساری دنیا کے سامنے واضح ہے۔ آج انہی کی محنت یہ لوگ کھا رہے ہیں، جنہیں ہم دیکھ کر رشک کرتے ہیں، جنہیں دیکھ کر ہم اپنے آپ میں احساس کمتری محسوس کرتے ہیں۔ یہ لوگ ان ہمارے بزرگوں کی، ہمارے بڑوں کی محنت کھا رہے ہیں۔ اس کے پیچھے اصل ان کی محنت ہے۔ رسوائے زمانہ، ذلت کا ایک نشان ہوں، آری ہوں حیا سے خود کو کہتا مسلمان ہوں۔ دنیا کی ہر برائی میرے اندر، لیکن پھر بھی میں مسلمان ہوں۔ دنیا کی ہر برائی اپنے اندر لیے ہوئے ہوں، لیکن یہ کہنے سے ہرگز نہیں چوکتا کہ میں ایک مسلمان ہوں۔ جب کبھی ضرورت پڑتی ہے تو بڑے دھڑلے کے ساتھ کہہ دیتا ہوں، ہاں میں تو مسلمان ہوں۔ کس منہ سے کہتا ہوں؟ کس منہ سے کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں؟ کوئی برائی، کوئی خرافات، کوئی رسومات، کوئی بدعات، کوئی غلط بات، کوئی فحش بات، کوئی عریاں بات، غرض ہر بیماری، ہر برائی، ہر فحش بات میرے اندر ہے، لیکن اس کے باوجود صف اول کے مسلمانوں میں اپنے آپ کو شمار کرتا ہوں۔ یہ تو میں کر رہا ہوں، اس کی نظر میں ہوں یا نہیں یہ وہی جانتا ہے۔ تو دوستو، یہ مطلب ہے اس کا کہ آری ہوں حیا سے، یعنی خود کو مسلمان کہتے ہوئے بھی شرم نہیں آتی، جبکہ ہماری مسلمانی پر غیر ہنستے ہیں، کیونکہ وہ بھی ہماری تاریخ جانتے ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ ان کے بڑے ایسے ہرگز نہیں ہوا کرتے تھے۔ وہ ہماری تاریخ جانتے ہیں۔ اپنا گھر دھوپ میں غیروں کا سائبان ہو، اپنی فکر چھوڑ دی، اپنی آخرت کی فکر چھوڑ دی، غیروں کے اوپر تنقید کرنا، غیروں کے بارے میں بات چیت کرنا، اس کو صحیح غلط ثابت کرنا، اس چیز کا ہم نے ٹھیکہ لے رکھا ہے۔ اب ہم اپنے اسلام کو اپنے اوپر کتنا لاگو کرتے ہیں اس چیز کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ ہم کسی دوسرے کے معاملات کے اندر اس طرح سے ہم انٹرفیئر کرتے ہیں کہ جیسے قیامت میں یا قبر کے اندر ہمیں اسی شخص سے متعلق سوال ہوگا، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ کبھی دنیا پر تھا راج، اب عبرت کا ایک نشان ہو ہمارا ماضی، ہمارے اکابر جنہوں نے 100% دین پر چل کر
دنیا پر فتح حاصل کی تھی، دنیا پر فتح حاصل، اور سبب کیا تھا؟ دین پر 100% چلنا، دین پر مکمل طور پر عمل پیرا ہونا، یہ سبب تھا پوری دنیا پر راج کرنے کا، پوری دنیا پر اسلام کو نافذ کرنے کا۔ اور صرف ہم ہی نہیں، دنیا جانتی ہے کہ جب جب ہمیں سلطنت ملی، جب جب ہمیں حکمرانی ملی، جب جب ہمیں راج کرنے کا موقع ملا، تو ہمارے اکابرین نے جو نشانیاں چھوڑی ہیں، جو تاریخیں رقم کی ہیں، انصاف کی جو مثالیں قائم کی ہیں، اس کی مثال آج کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ کیا میں مسلمان ہوں؟ خود پر سوالیہ نشان ہوں۔ کیا میں مسلمان ہوں؟ خود پر سوالیہ نشان ہوں۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ میں اپنے افعال، اپنے اعمال کو دیکھتے ہوئے میں خود اپنے آپ کو پکڑ کے جھنجھوڑتا ہوں، کیا میں مسلمان ہوں؟ ہر وہ کام جو غیر کر رہا ہے، ہر وہ برائی جو غیر کر رہا ہے یا نہیں کر رہا یا کر رہا تھا کسی وقت میں، غرض یہ کہ ہر برائی غیروں میں ہو نہ ہو مجھ میں پائی جاتی ہے، کیا میں مسلمان ہوں؟ سوالیہ نشان۔ امید کرتے ہیں کہ یہ پوئٹری آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اس پوئٹری کے اندر جس دوست کے ذہن میں کوئی سوال ہو، یا کسی بھی پوئٹری کے اندر نئی پرانی، ہمارے جو بڑے گزرے ہیں اس فیلڈ سے، تو ان کی شاعری میں سے اگر کوئی لفظ، کوئی بات، کوئی جملہ سمجھ نہ آ رہا ہو تو بھائی کو ضرور یاد کرنا، اور ملتے ہیں اگلی ایک ایسی ہی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔